ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر کی زندگی پر ایک نظر۔ جانیے ابراہیم رئیسی کون تھے؟ 14 دسمبر 1960 کو ایران کے شہر مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے ابراہیم رئیسی قدامت پسند سیاستدان و اسلامی قانون دان اور مصنف بھی تھے۔ ابراہیم رئیسی نے مذہبی تعلیمات کا آغاز رقم کے مدرسے سے کیا اور 20 سال کی عمر میں ہی وہ ایران کے عدالتی نظام کا حصہ بن گئے تھے۔ کرج شہر کے پراسیکیوٹر نامزد ہونے سے لے کر ہمدان اور پھر تہران کے پراسیکیوٹر جنرل بنے، وہاں سے جوڈیشل اتھارٹی کے نائب سربراہ اور پھر 2014 میں ایران کے پراسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے۔ پھر 1988 میں ابراہیم رئیسی اس پراسیکیوشن کمیٹی کا حصہ تھے جس نے ملک بھر میں بے شمار سیاسی قیدیوں کو سزائے موت سنائی۔ 2017 کا صدارتی الیکشن وہ اعتدال پسند صدر حسن روحانی سے ہار گئے، تاہم دوسری مرتبہ 2021 میں وہ 62% ووٹوں سے جیت گئے۔ اقتدار کے ایک سال بعد ہی ابراہیم رئیسی کی حکومت کو 22 سال محسامنی کی ہلاکت کے نتیجے میں ملک بھر میں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ خارجہ پالیسی میں ابراہیم رئیسی علاقائی خود مختاری کے حامی جانے جاتے تھے۔ امریکہ فوجی کے انخلاء کے بعد انہوں نے افغانستان میں استحکام کی حمایت کی اور کہا کہ افغان سرحد کے اطراف داعش جیسے کسی بھی دہشت گرد گروپ کو پیر جمانے نہیں دیا جائے گا۔ ابراہیم رئیسی نے شام کے ساتھ اسٹریٹجک روابط مستحکم کیے، یمن میں سعودی ناکہ بندی کی شدید مخالفت کی، یوکرین جنگ روس کی حمایت کا اعلان کیا۔ 2023 کے دورہ چین میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملکوں نے 20 معاہدے کیے۔ انہوں نے غزہ جنگ میں اسرائیل جارحیت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پچھلے مہینے اپریل میں ہی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا، جس میں دونوں ملکوں نے باہمی تجارت $10 ارب تک بڑھانے کا عہد کیا۔